بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا کہ جو کہ اپنے دور کا بہت ہی بڑا ولی اور عبادت گزار انسان تھا۔ اسی علاقے میں ایک گھر میں 3 بھائی اور ایک بہن رہتے تھے۔ تینوں بھائیوں کو اچانک کسی کام کے لیے کہیں جانا پڑ گیا اور وہ اپنی بہن کے بارے میں پریشان ہو گئے کہ اسے کس کے پاس چھوڑ کر جائے جو اس کی حفاظت کر سکے، کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ سفر پر نہیں لے جا سکتے تھے۔ چنانچہ اس کے بھائیوں میں، اس لڑکی کے بھائیوں کے دماغ میں اس ولی اور عبادت گزار انسان کا خیال آیا اور انہیں سب سے زیادہ یقین اس کے ایمان پر تھا، اس لیے تینوں اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی بہن کی نگرانی کی درخواست کی اور اس کی پناہ مانگی، مگر اس بندے نے انکار کر دیا۔ مگر ان تینوں نے بے حد اصرار کیا، اپنی مجبوری ظاہر کی تو وہ بہت ہی مشکل سے مان گیا اور اسے اپنی خانقاہ کے ساتھ ایک کمرے میں رہائش دے دی۔ کافی عرصہ تک یہ نیک انسان عابد دروازے پر چھوڑ کر اس کا کھانا چلا جاتا تھا۔ عورت دروازے سے کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتی۔ شیطان یہ سارا ماجرا دیکھتا رہا اور ایک دن وہ اس عابد کے پاس حاضر ہوا اور اسے اس نیک کام پر شاباش دی اور کہنے لگا کہ ابھی بھی اس عورت کے لیے خطرات ہیں، کیونکہ روزانہ سے کھانا لینے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر خانقاہ کے دروازے تک آنا پڑتا ہے اور اس دوران اس پر دوسرے لوگوں کی نظریں پڑ سکتی ہیں اور کوئی اسے تکلیف اور اذیت بھی پہنچا سکتا ہے یا پھر کوئی اسے اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر تم تھوڑی سی تکلیف کر کے یہ کھانا اس کے دروازے پر پہنچایا کرو تو اس کا تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ اس عابد کو جب کئی بار شیطان نے اس عظیم اور نیک کام میں مزید ثواب کا لالچ دیا تو وہ مان گیا اور اب وہ کھانا خانقاہ کے دروازے کی بجائے اس لڑکی کے کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر آنے لگا۔ کچھ عرصے بعد شیطان پھر حاضر ہوا اور اس کے اس عظیم ثواب کے کام کی تعریف کی جس سے عابد نے اسے اپنا مخلص دوست سمجھ لیا۔ شیطان اب اسے مشورہ دیا کہ کسی بھی پریشان حال، مصیبت زدہ اور دکھی انسان کو خوش کرنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس عورت سے بڑا پریشان اور کون ہوگا جو دن رات اپنے ایک ہی کمرے میں بند رہتی ہے، کوئی بھی اس سے ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں بات نہیں کرتا۔ آخر وہ بھی تو انسان ہے، گھبرا جاتی ہوگی، اس لیے کبھی کبھی خدا کی رضا کے لیے اس عورت کا غم، دکھ، پریشانی اور صدمہ کم کرنے کے لیے اس سے بات کر لیا کرو تو اس میں بھی بہت ثواب اور اجر تمہیں حاصل ہوگا۔ عابد کے دل میں شیطان کی بات اتر گئی اور وہ سوچنے لگا کہ ایک عورت تنہا مہینوں کسی سے بات نہ کرے تو وہ ضرور پریشان ہو جاتی ہوگی۔ اب وہ تقریباً روزانہ خانقاہ کی کھڑکی ہی سے لڑکی کا حال احوال پوچھ لیتا اور کچھ بات کر لیا کرتا۔ کچھ عرصے بعد شیطان پھر ایک خیر خواہ کے روپ میں آ گیا اور عابد سے کہنے لگا، ظاہری بات ہے تم یہ سب کچھ ثواب کے لیے کر رہے ہو، تو پھر کھڑکی سے تھوڑی دیر کے لیے بات کرنے کی بجائے خانقاہ کے دروازے پر اس عورت کے قریب بیٹھ کر بات کر لیا کرو، کیونکہ کھڑکی سے بات کرنے میں اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے اور گرجا میں اتنی بلند آواز سے بولنا اچھا نہیں ہے۔ عابد کو یہ دینی مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، اب اس عورت سے اپنے گرجا کے دروازے پر کچھ دیر کے لیے باتیں کر لیا کرتا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد شیطان اپنی شیطانی مشن کی تکمیل کے لیے عابد سے کہنے لگا کہ اس عورت کو گرجا تک آنے جانے میں بھی تکلیف ہوتی ہوگی اور ویسے بھی اسے دوسرے غیر متعلقہ لوگوں کی نظریں اس پر پڑتی ہیں اور وہ اسے دیکھتے ہیں، یہ شرعی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس لیے اس کے کمرے کے دروازے پر بات کرنا زیادہ بہتر ہوگا، اس میں بے پردگی کے خطرات بھی کم ہیں۔ چونکہ یہ بات بھی دینی جذبے کی حامل تھی، لہذا عابد نے بلا چوں چراں شیطان کے اس مشورے پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب عابد روزانہ کچھ وقت کے گرجا سے نکل کر عورت کے کمرے کے دروازے پر کچھ دیر حال احوال پوچھ کر واپس آ کر عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ کچھ ہی عرصے بعد شیطان نے پھر عابد کو اکسایا کہ یوں دروازے پر بیٹھنا غیر مناسب ہے، اگر آپ اندر کمرے میں بیٹھ جائیں تو یہ آپ کی شخصیت کے لیے مناسب ہے، کیونکہ دروازے پر تو بیکاری بیٹھا کرتے ہیں۔ عابد کو یہ بات بھی حقیقت کے قریب اور مناسب نظر آئی اور اس پر بھی اس نے عمل کرنا شروع کر دیا، مگر ابھی تک وہ عورت پردہ میں ہی رہ کر بات کرتی تھی اور یہ عابد بھی بس تھوڑی دیر تک حال احوال اور اس کی کوئی ضرورت یا کام معلوم کر کے واپس چلا جاتا۔ ایک بار پھر شیطان نے عابد کو سمجھایا کہ تم جتنی دیر بھی اس عورت سے باتیں کرتے ہو، چونکہ یہ سب ایک نیک نیتی، اچھے جذبے اور ثواب کی خاطر کرتے ہو، تو پھر تھوڑا سا ثواب کیوں؟ جتنی دیر تک ایک دکھی اور پریشان حال آدمی، اور وہ بھی صنف نازک یعنی ایک عورت کو تسلی دیتے رہو گے، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اب عابد کا اس عورت کے کمرے میں سارا دن گزرنے لگا۔ جب رات گرجا گھر میں اس عابد نے شیطان ہی کے مشورے پر عورت کو پردہ
اور نقاب کی مسلسل پابندی میں مناسب حد تک نرمی کی بھی اجازت دے دی اور پھر نقاب سرکتے سرکتے مکمل سرک گیا۔ اب شیطان کا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا، کیونکہ عابد کے نیک جذبے پر نفس نے غلبہ پانا شروع کر دیا اور نفسیاتی خواہش نے رفتہ رفتہ تمام حدیں پار کر لیں اور وہ عورت حاملہ ہو گئی اور بچے کی ماں بن گئی۔ اب شیطان ایک بار پھر آ گیا اور کہنے لگا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب اگر عورت کے بھائی آ گئے تو تمہاری خیر نہیں۔ پھر شیطان ہی کے مشورے سے اس نے نوزائیدہ بچے کو قتل کر کے گرجا کے قریب ایک گڑھے میں دفن کر دیا۔ مگر پھر شیطان باز نہ اور عابد سے کہنے لگا، تم نے تو اس عورت کے بچے کو مار ڈالا ہے، اگر کبھی اس نے اس بارے میں اپنے بھائیوں کو بتا دیا ہو تو تجھے ضرور قتل کر دیں گے۔ اب تمہاری جان صرف اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ تم اس عورت کو بھی مار کر دفن کر دو اور اس کے بھائیوں سے کہہ دینا کہ وہ خدا کی مرضی اور حکم سے فوت ہو گئی ہے۔ کسی کو کیا پتہ چلے گا اور کوئی انہیں اس بارے میں کون بتائے گا، کیونکہ اس کی تو خبر تمہارے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ شیطان کی بات سن کر عابد گھر گیا اور واقعی عورت کبھی بھی اس کا راز فاش کر سکتی ہے، کیوں نہ اس بات کو ہی ختم کر دیا جائے تاکہ نہ بجے بانس اور نہ بجے بانسری، نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ پھر عابد نے اس عورت کو بھی قتل کر کے اس کے بچے کے گڑھے میں اسی کے ساتھ ہی اسے دفن کر کے اوپر پتھر رکھ دیے اور معمولات زندگی میں مصروف ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اس عورت کے بھائی واپس آ گئے اور وہ اس عابد کے پاس اپنی بہن لینے گئے تو عابد نے روتے روتے انتہائی غمزدہ ہو کر بتایا کہ وہ عورت بڑی نیک صالح اور دیندار اور عبادت گزار تھی، مگر بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئی۔ یہ اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے جب قبر دیکھی تو کچھ دیر ٹھہرے اور عابد سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ رات کو جب سوئے تو شیطان حرک کے خواب میں آیا اور ان سے ان کی بہن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جیسے ہی عابد سے سنا تھا وہ بتایا، مگر شیطان نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس عابد نے تمہاری بہن سے بدکاری کی، اس سے بیٹا پیدا ہوا، بدنامی کے ڈر سے اس نے اس بیٹے کو اور تمہاری بہن کو قتل کر دیا اور گرجا کے دروازے کی دائیں جانب قریب ہی گڑھا ہے کھود کر دفن کیا ہے۔ تمہیں اگر یقین نہ آئے تو جا کر دیکھ لو۔ صبح جب تینوں بھائی اٹھے اور اپنا اپنا خواب سنانے لگے تو تینوں بھائیوں نے یہ دیکھ کر حیران ہو کے کہ ان کا خواب تو بالکل ایک جیسا ہے۔ بڑا بھائی بولا، یہ سب شیطانی خیالات ہیں، چھوڑو، یہ سب فضول ہے۔ مگر چھوٹا بھائی بولا، نہیں، میں تو ضرور تحقیق کروں گا۔ اور پھر تینوں نے اس خواب میں جو انہیں جگہ بتائی گئی تھی وہ جب وہ کھودی تو دونوں ماں بیٹے کی لاش سرتن سے جدا موجود تھی، اور پھر عابد کو اپنے گناہ کا اقرار کرنا پڑا اور اس جرم پر لوگوں نے اسے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس عابد کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو شیطان ایک بار پھر اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو عابد نے نفی میں جواب دیا۔ شیطان بولا، میں وہی ہوں جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے، اور آج تو خود بھی ذلیل اور رسوا ہو گیا ہے اور تمام دوسرے عابدوں اور راہبوں کو ذلیل کر دیا ہے۔ کوئی بھی اب ان پر اعتبار نہیں کرے گا، مگر میرے پاس ایک نسخہ ہے، اگر تم میری بات مان لے تو میں ان آنکھوں میں دھول جھونک کر تجھے بچا سکتا ہوں۔ عابد نے پوچھا، ضرور ضرور، میں تیری بات مانتا ہوں، بس مجھے بچا لو، میں کیا کام کروں؟ شیطان بولا، بس ابھی ابھی اسی حالت میں تم مجھے ایک سجدہ کر دو، میں فوراً ہی تمہیں بچا لوں گا۔ اور پھر عابد شیطان کو سجدہ کر کے مذہب سے خارج اور کافر ہو گیا۔ شیطان یہ دیکھتے ہی بھاگ نکلا اور کہنے لگا، مجھے اللہ پاک سے ڈر لگتا ہے۔ اس واقعہ کے بارے میں قرآن کریم میں آیات نازل ہوئیں، ترجمہ، جس کا ترجمہ ہے، جیسے شیطان جب انسان سے کفر کروا لیتا ہے تو کہتا ہے، میں تجھ سے بیزار اور الگ ہوں کیونکہ میں خدا رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اور پھر ان دونوں کا انجام ہمیشہ کی آگ ہے اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔